السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یور ٹی وی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زمین جس پر ہم رہتے ہیں، اپنے رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں، یہ زمین اپنے اندر کیا رکھتی ہے؟ اگر زمین کو کھودا جائے تو ہم کتنی گہرائی میں جا سکتے ہیں اور اس گہرائی میں ہمیں کیا ملے گا؟ زمین کے نیچے غلاف ہجری کیا ہے؟ اور آج تک ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود سائنسدان اور ماہرین زمین میں 6 میل سے زیادہ گہرائی میں کھدائی کیوں نہیں کر سکے؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ اگر ابھی Press the تک bell آپ نے icon on the ہمارے YouTube چینل app یور ٹی and وی never کو miss سبسکرائب another نہیں کیا upload. تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے یور ٹی وی کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے۔ دوستو، زمین کی اب تک کی معلوم گہرائی روس کے جزیرہ نما حصہ پنسولانکولا میں موجود ہے، جہاں ایک 7.5 میل گہرا گڑھا موجود ہے جسے کولا بور ہول کہا جاتا ہے۔ یہ گڑھا سمندر کی اب تک کی معلومات گہرائی سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو، زمین کی گہرائی کو جانچنے کے لیے اس گڑھے کی کھدائی سن 1970 میں سوویت یونین کے دور میں کی گئی اور اس کھدائی سے اب تک 3 اہم دریافتیں کی جا چکی ہیں۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ دریافتیں ہیں کیا۔ خواتین و حضرات، جب روس میں واقع اس گڑھے کی کھدائی شروع ہوئی تو سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین کی تہہ میں بلند درجہ حرارت کے باعث سخت مادے مائع حالت میں موجود ہیں اور انہی میں سے ایک تہہ بسال کی ہے۔ تاہم اس کھدائی میں ماہرین کو بسال نہیں ملا۔ زمین کے اندر موجود پتھریلی تہہ میں بسال نامی تہہ موجود ہی نہیں تھی۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس تہہ کا شاید کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ممکن ہے یہ تہہ مزید گہرائی میں واقع ہو جہاں ابھی تک انسان نہیں پہنچ سکا۔ اور عموماً پانی زمین کے اندر اوپر کی تہہ پہ ہی ہوتا ہے اور تھوڑی سی کھدائی کے بعد نکل آتا ہے، جس کا ثبوت جا بجا کھدے ہوئے کنویں اور دیہی علاقوں میں نصب ہینڈ پمپ ہیں جو زمین سے پانی نکال کر زمین پر آباد افراد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تاہم سائنسدانوں سے اس گہرائی سے بہت دور تقریباً 4.5 میل نیچے بھی پانی دریافت کیا اور اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز دریافت جو اس کھدائی کے درمیان ہوئی وہ یہ تھی کہ اگر اس کھدائی کے عمل کے دوران زمین کے اندر اتھاہ گہرائی میں فوسس کی شکل میں زندگی کی موجود تھی، یہ فوسس جن پتھروں میں دریافت کیے گئے ان پتھروں کی عمر 2 ارب سال کے قریب ہے اور ان فوسس میں خردبینی جانداروں کی 35 اقسام دریافت کی گئی۔ اب دوستو، سوال یہ ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخرکار جدید ترین ٹیکنالوجی ہوتے ہوئے بھی سائنسدانوں اور ماہرین صرف 6 یا 7 میل گہرائی میں ہی کیوں جا سکے اور اس کے بعد کھدائی کیوں روک دی گئی؟ دوستو، انسانی عقل کو دنگ کر دینے والے انکشافات پر مبنی اس کھدائی کو سن 1994 میں کئی وجوہات کی باعث روک دیا گیا۔ پہلی وجہ تو زمین کی تہہ کا ناقابل برداشت درجہ حرارت تھا جو 180 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے کھدائی ہوتی گئی ویسے ویسے زمین کے اندر پتھروں کی کثافت اور مضبوطی میں اضافہ ہوتا گیا اور کھدائی کرنے والوں کا کہنا تھا کہ مزید گہرائی میں ڈرلنگ کرنا بالکل ممکن نہیں تھا۔ دوستو، یہی وہ غلاف ہجری ہے جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو کے شروع میں سوال کیا تھا کہ زمین کے اندر غلاف ہجری کیا ہے، یعنی پتھر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے غلاف کریٹ کیا ہوا ہے جس کے بعد مزید نیچے جانا فی الحال ممکن نہیں ہے اور جدید ترین آلات اور طاقتور مشینوں کے باوجود 6 یا 7 میل کی گہرائی میں سائنسدان اب تک نہیں جا سکے، کیونکہ اس کے نیچے جو اللہ تعالیٰ نے چٹانوں کی صورت میں غلاف بنا دیا ہے اس کو توڑنا ناممکن ہے۔ خواتین و حضرات، ایک اور وجہ آپ تک پہنچاتے ہیں کہ جس کے باعث زمین کے اندر گہری کھدائی کو روک دیا گیا تھا۔ یہ وجہ تھی عوام میں عجیب و غریب خیالات کا پھیل جانا تھا۔ کھدائی کے دوران جب پانی کی موجودگی سامنے آئی تو لوگوں نے اسے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے عظیم سیلاب سے جوڑنا شروع کر دیا، جس کے بعد زمین پر دوبارہ زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس عظیم سیلاب کے بعد پانی اترا تو زیر زمین گڑھوں اور نالوں میں پھیل گیا اور اب اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ طوفان اور عظیم سیلاب کوئی دیو ملائی داستان نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ کھدائی کے اس عمل کے دوران ماہرین کے دلوں میں بھی ایک خوفناک مفروضہ بیٹھ گیا تھا جو انوکھا اور کسی حد تک خوفزدہ کر دینے والا تھا۔
ماہرین کے مطابق جہاں تک وہ کھدائی کر چکے تھے، اس کھدائی سے آگے مزید کھدائی کرنا جہنم کی طرف جا نکلنے کے مترادف تھا، جو ان کے خیال میں زمین کی گہرائی کے اندر ہی موجود ہے۔ کھدائی کرنے والے روسی ماہرین نے یہ دعویٰ بھی کیا جب وہ کھدائی کرتے ہوئے زمین کی گہرائی میں 7 میل کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہیں بعض اوقات نامنحوس سی چیخیں بھی سنائی دیتی تھیں، اور ان کے مطابق یہ چیخیں تکلیف میں مبتلا ان روحوں کی تھی جو جہنم میں جل رہی تھی، کیونکہ اس کے بعد نیچے آگ ہی آگ تھی۔ اور آخر میں آپ کو سب سے زیادہ خوفناک بات سے آگاہ کرتے چلیں کہ یہ کھدائی جہاں پر ختم ہوئی وہ مقام زمین کے مرکز کا صرف 0.002% حصہ ہے، یعنی زمین کی ابھی لامتناہی گہرائیوں کی منتظر ہے۔ کیا معلوم انسان اس قابل ہے بھی کہ نہیں اسے دریافت کر سکے۔ خواتین و حضرات، تحت الثری یعنی زمین کی تہہ کیا ہے اور اس کے بارے میں اسلامی عقائد کیا ہے اور آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کچھ ضعیف الحدیث ہیں کہ جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ زمین کس چیز پر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پانی پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پانی کس پر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبز چٹان پر۔ پھر عرض کیا گیا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ چٹان کس پر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کی پشت پر جس کے دونوں کنارے عرش سے ملے ہوئے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مچھلی کس چیز پہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتے کے کندھے پر جس کے قدم ہوا میں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے جنات ہیں، اور اگر یہ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں تو ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے ان کے ساتھ سورج کی کچھ روشنی نہ پاؤ گے۔ ان میں ہر زاویے پر خدا کے مہروں میں سے ایک مہر ہے، اور ہر مہر پر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ مقرر ہے۔ خدا کے پاس جو فرشتے ہیں ان میں سے ہر روز حق تعالی ایک فرشتہ بھیجتے ہیں تاکہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی حفاظت کرے۔ حضرت ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر زمین کی اور جو زمین اس سے ملی ہوئی ہے ان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اور کچھ دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے زمین کو مچھلی پر پیدا فرمایا، اور یہ وہی مچھلی ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورۃ قلم میں ارشاد فرمایا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے زمین کے بارے میں ارشاد دیتے ہوئے سورۃ طلاق میں بات کی ہے جس آیات کا مفہوم ہے اللہ ایسا ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی جیسی 7 زمینیں۔ اس آیات سے اتنی بات تو واضح ہے کہ جس طرح آسمان 7 ہیں ایسے ہی زمینیں بھی 7 ہیں۔ پھر یہ 7 زمینیں کہاں کہاں ہیں؟ الغرض اگر اس بحث کو سمیٹا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ تعالی ہے، اور وہی اللہ تعالی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی دعوت نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دی بلکہ تمام انبیاء کرام کی دعوت اور آسمانی شریعتوں کا اصل محور بھی یہی وحدانیت کی تعلیم دے رہی ہے۔ اور علم و سائنس چاہے جتنی مرضی ترقی کر لے، آخر کار وہ اسی نتیجے پر پہنچے گی کہ جو باتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں وہی حق پر مبنی ہے۔ اسی بات پر یو ٹی وی کی آج کی ویڈیو کے سیشن کا اختتام بھی کریں گے۔ تو آپ نے آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ زمین کے اندر غلاف ہجری کسے کہتے ہیں، زمین کے اندر 6 میل سے زیادہ گہرائی میں کیوں نہیں جایا جا سکتا، اور اس کے بعد روس میں جو سب سے بڑا گہرا گڑھا کھودا گیا اس میں کیا دریافتیں ملیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے واٹس ایپ اور فیس بک پر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں مزید آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت ہی جلد نئے ویڈیو سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور یو ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔